وأجرنا من القوم الظالمين. والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت کا بے حد احسان ہے جس نے یہ شعور بخشا ہے، یہ شوق عنایت فرمایا ہے کہ ہم نے دنیا کے کاموں سے وقت نکال کر اللہ کے قرآن کے لیے کچھ ٹائم مختص کیا. جو ٹائم اللہ کے لیے، جو ٹائم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے لیے، پیغمبر کے دین کو سیکھنے کے لیے نکالا جاتا ہے، وہ وقت، وہ لمحات انسان کی زندگی کے سب سے قیمتی لمحات ہوتے ہیں. وہ لمحات انسان کی صاحب ایمان کی بخشش کا سبب بن جاتے ہیں. وہ لمحات قیامت کے دن اللہ کے سامنے سرخروئی کا سبب بن جاتے ہیں. اور جو وقت دنیا کے حصول میں اس کی تگ و دو میں گزرتا ہے، وہ وقت قیامت کے دن حسرت اور افسوس بندہ اس پہ کرے گا، کاش کہ میرا وقت اللہ کے دین پہ، اللہ کے دین کے لیے، قرآن و سنت کی تعلیم کے لیے گزرا ہوتا. آپ لوگوں پر مجھ سمیت احسان ہے اللہ کا کہ اس نے ہمیں چنا ہے، توفیق دی ہے. چلیں ٹوٹی پھوٹی محنت ہی سے ہی، محنت کا حق تو ہم نہیں ادا کر سکتے،
لیکن کوشش ہی صحیح. بیٹھے تو ہیں نا, آئے تو ہیں نا, وقت نکالا تو ہے نا جی. اب اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ ہمیں استقامت دے, اللہ ہمیں استقامت دے. دین کے لیے باتیں بھی سننی پڑتی ہیں, برداشت کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے شیطان جو بندہ دین کی محنت میں لگتا ہے نا, دائی بنتا ہے, دعوت دیتا ہے جی. جس طرح آپ لوگ اپنی اس کلاس کو بڑھانے کے لیے بازار میں دوستوں سے بھی کہتے ہوں گے, یار دکانداروں سے بھی کہتے ہوں گے, دوست ملازمین سے بھی کہتے ہوں گے, اور وہ عین ممکن ہے کہ اس بات کو مذاق میں بھی ڈالتے ہوں گے, نفرت کا اظہار بھی کرتے ہوں گے, غفلت برتتے ہوں گے یقیناً. تو ان باتوں سے جو کام کرنے والا ہے اسے ڈسہارٹ نہیں ہونا چاہیے, اسے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے, اسے دکھی اور غمگین نہیں ہونا چاہیے. بھئی انبیاء نے محنتیں کی ہیں, انبیاء نے جو قربانیاں دی ہیں, انبیاء نے جس انداز میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اپنی اپنی امتوں کے سامنے پیش کیا ہے, تو کیا لوگوں نے مان لیا؟ بولو, مان لیا؟ نہیں مانا, نہیں مانا. انہوں نے صرف انکار نہیں کیا بلکہ پیغمبروں کا مذاق اڑایا, نبیوں کو دیوانہ کہا, نبیوں کو دیوانہ کہا, جادوگر کہا, مجنوں کہا, شاعر کہا. اور یاد رکھیے گا, ہر قوم کے, قرآن کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ ہر قوم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا صاحب مال, جن کے پاس دنیا کی دولت, دنیا کا مال ہوتا ہے, ان کے اندر تکبر ہوتا ہے, غرور ہوتا ہے. یہ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو افضل و اعلیٰ سمجھتے ہیں. یہ اپنے آپ کو افضل و اعلیٰ کس بنیاد پہ سمجھتے ہیں؟ دنیا کے چند سکوں کی بنیاد پہ. تو جن لوگوں نے مال کی وجہ سے, دولت کی وجہ سے, چند سکوں کی وجہ سے پیغمبروں کو جھٹلا دیا ہے, ہم کیا چیز ہیں؟ نبیوں کو گالیاں دی ہیں, ہم کیا چیز ہیں؟ نبیوں کو پتھر مارے ہیں, ہم کیا چیز ہیں؟ نبیوں کو قتل کیا ہے, ہم کیا چیز ہیں؟ نبیوں کے ماننے والوں کو قتل کیا ہے, شہید کیا, ہم کیا چیز ہیں؟ انہیں بے گھر کیا ہے, وطن سے بے وطن کیا ہے, گھر سے بے گھر کیا ہے, ہم کیا چیز ہیں؟ ہمیں اگر کوئی دو لفظ, کوئی دو جملے بول دے تو کیا ہم اپنا مشن چھوڑ دیں گے؟ کیا ہم اسی بات سے دل برداشتہ ہو جائیں گے؟ ہمارے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کائنات میں نہ کوئی خوبصورت تھا, نہ کوئی خوبصیرت تھا, نہ کوئی عقل اور سمجھ میں آپ سے بڑا تھا, نہ کوئی حسن و جمال و کمال میں آپ سے بڑا تھا جی, نہ کوئی اعلیٰ اخلاق میں آپ سے بڑا تھا. تو پھر آپ کو بھی تو پتھر کھانے پڑے, آپ کو بھی تو تکلیفیں دی گئی. خود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا میں محمد کو ستایا گیا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا. کس کی خاطر؟ دین اسلام کی خاطر. آئیے اس کی ایک جھلک, جو ابھی میں نے آیت پڑھی تھی, اس کی ایک جھلک دیکھتے ہیں. سورہ سبا نکالیے, ٹھیک ہے, اور وہی ہے 10واں رکوع جو ہے پارے کا, اور چوتھا رکوع جو ہے وہ سورہ سبا کا شروع ہو رہا ہے, جہاں نصف لکھا ہوا ہے. آیت
22واں پارہ سورہ سبا، سورہ فاطر سے پہلے اور سورہ احزاب کے بعد۔ آیت نمبر جو ہے اس کی 34 ہے، وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر۔ نکالا جی؟ جی 605 صفحہ ہے۔ نکالا جی؟ جی جی اچھا، مل گیا سب کو؟ یہ جن کو ہے قرآن پاک کے 605 صفحہ ہے اس پہ۔ سورت کا نام سورہ سبا، پارہ نمبر 22 ہے، سورہ فاطر سے پہلے سورہ احزاب کے بعد والی سورت ہے۔ آیت نمبر 34 ہے، سورت کا رکوع 4 ہے اور پارے کا جو ہے وہ 10واں رکوع ہے۔ سورہ زخرف میں آپ یہ تو پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مذمت دنیا پہ جو ایمان والوں کے ساتھ گفتگو کی کہ اگر تمہارے پھر جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم تو کافروں کے گھروں کو، ان کی چھتوں کو، ان کی جو ہے تکیہ لگانے کی جگہوں کو، ان کی سیڑھیوں کو، ان کے دروازوں کو کس کا بنا دیتے؟ سونے چاندی کا، سونے اور چاندی کا بنا دیتے۔ تو دنیا کی تو اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں۔ کیا خیال ہے؟ یہاں پر دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کا اجتماعی طور پہ ذکر کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے پیغمبروں کو زیادہ تکلیف دی ہے، غم دیا ہے، دکھ دیا ہے، ان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ کون تھے۔ ذرا سنیے گا، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں من نذیر، ڈر سنانے والا کوئی، یعنی جتنے بھی انبیاء آئے بستیوں میں، شہروں میں، قصبوں میں، دیہاتوں میں، اپنی اپنی قوم میں ہم نے جتنے بھی انبیاء بھیجے، جتنے بھی رسول بھیجے، جی ہاں جتنے بھی بھیجے، اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا پیغام اپنی قوم کے سامنے رکھا، جب انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا پیغام اپنی قوم کو سنایا اور کہا لا الہ الا اللہ، مرکزی پیغام ہر نبی کا کہ او قوم والو، او قبیلے والو، او قوم والو، او برادری والو، لا الہ الا اللہ، جی تم جن کو مشکل کشا، حاجت روا، فریاد رس، لجپال، بیٹے دینے والا، بیٹیاں دینے والا، عزتیں دینے والا، شفائیں دینے والا، بیماریاں دور کرنے والا، خالی جولیاں بھرنے والا، تم جنہیں سمجھتے ہو یہ کچھ نہیں کر سکتے، نہ تمہاری پکار سن سکتے ہیں، نہ تمہیں کچھ دے سکتے ہیں، سننے والا پردوں کے پیچھے سے اور دینے والا اکیلا اللہ ہے۔ اللہ کہتا قال مترفوها الا قال مترفوها، مگر کہا مالداروں نے، خوشحال لوگوں نے، مترفوها کوٹھیاں والیاں تے بنگلیاں والیاں نے، مترفوها کارخانے والیاں نے تے دکاناں والیاں نے، مترفوها پمپاں والیاں نے، بڑے بڑے جگیرداراں نے، زمینداراں نے کیا کیا اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ کافرون،
ہم ان باتوں کا جن باتوں کے متعلق تم بھیجے گئے ہو، جو پیغام دے کر تم بھیجے گئے ہو، ہم نہیں مانتے اس پیغام کو، ہم ایک اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے، ہم تو ان کو بھی مانتے ہیں اور جن کو ہمارے آبا و اجداد مانتے تھے، وجدنا علیہ آبانا، جس پر ہم نے باپ دادا کو دیکھا ہم ان کو مانیں گے، تمہاری باتیں نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کہنے لگے نحنو اکثرو اموالا و اولادا، ہم زیادہ ہیں مال میں بھی اولاد میں بھی، ہم زیادہ ہیں مال میں بھی اولاد میں بھی۔ اوے یہ کوئی بات ہے؟ تم کیوں نہیں مانتے؟ کہنے لگے ہم نہیں مانتے۔ اور کیوں نہیں مانتے؟ کہنے لگے ہمارے پاس مال ہے بڑا، اولاد بھی ہے، بڑی مال بتھیرا ہے، بڑا مال ہے، بڑا مال ہے، جس کے پاس مال ہو اولاد ہو اور لوگوں وہ کامیاب ہوتا ہے۔ آج کا دنیا دار بھی یہی سمجھتا ہے جی کامیاب لائف کیسے گزارنی ہے، کامیاب زندگی کیسے بنے گی، کہتا مال ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ ہاں جی، منڈا جی کاروبار سیٹ کر لیا، کاروبار پا کے دیتا ہے منڈے نو، کاروبار سیٹ تے زندگی خوشحال۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت کا بے ایمان بھی یہی کہتا تھا، آج کا بے ایمان بھی یہی سمجھتا ہے مال ہے تو زندگی کامیاب ہے۔ اور جی دکان بنا کے دیتی ہے منڈے نو، ماشاءاللہ ٹھیک ہے، پیراں تے کھلو گیا ہے، پیراں تے کھلو گیا تک نہیں، پیراں تے کھلو گیا، پیسے کما لیندہ کوئی 60-70 ہزار کما لیندہ، ماشاءاللہ ہونے دا ویاہ کر چھڑنا، پیراں تے کھلو گیا ہوں، زندگی خوشحال۔ باپ کہتا ہے میں نے اپنا فرض پورا کر دیا اور تینوں ایم اے کرایا، بی اے کروایا، ایف اے کروایا، نال تینوں دکان پا دیتی، اور کی چاہنا ہے، ویاہ بھی کر چھڑیا، اولاد بھی ہو گئی ہے، 10 اور کی چاہنا ہے۔ یہی خوشحالی ہے نا، آج کے دور کی بھی خوشحالی یہی نہیں ہے؟ اولاد ہو گئی ہے، دکان سیٹ ہے، کارخانہ سیٹ ہے، بزنس سیٹ ہے، پمپ چنگا تگڑا چلتا ہے پیا، دکان چنگی تگڑی چل دی ہے پی، کہتا زندگی مطمئن ہے جی، اللہ کا شکر ہی بڑا ہے، بڑا کام یس ہے جی، سیزن لا رہے ہیں تن کے، یہ سیزن لاندا ہے، سیزن مٹھا ہے آج، سیزن تگڑا ہے جی، سیزن صحیح لگ رہا ہے جی، بس دعا کرو کام دے مندے نے، سیزن نہیں پیا لگتا، یہ سیزن دے چکریں چ پہ ہے، کدی گرمیاں دا سیزن لاندا تے کدی سردیاں دا سیزن لاندا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سن لو سیزن لان والے ہو، قرآن وچ کی پیا اللہ کہندا ہے، ہائے ہائے کیا کہتے ہیں، نحنو اکثر اموالا و اولادا، ہم مال میں بھی تگڑے اولاد میں بھی تگڑے۔ اچھا مال اور اولاد میں تگڑے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، کیا کہتے ہیں؟ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، کہنے لگے ہرگز ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا، ہرگز ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا جی، ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا، ہمیں ہرگز بھی عذاب نہیں ہوگا۔ اور میاں کیوں تمہیں عذاب نہیں ہوگا؟ کیوں عذاب نہیں ہوگا؟ کہتا میرے پاس مال ہے،
میرے پاس مال ہے جی، میرے پاس اولاد ہے، مال ہو پاس، اولاد ہو پاس، کبھی بھی عذاب نہیں ہوتا۔ اللہ کہتے ہیں قل، کہہ دیجئے میرا پیغمبر، کہہ دیجئے میرا پیغمبر او میرا نبی، کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء۔ او میرا پیغمبر اعلان کر، بتا دے ان لوگوں کو، او میرا پیغمبر اعلان کر، بتا دے ان لوگوں کو، کیا بتاؤں اللہ، کہ ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، بے شک میرا رب رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے، یبسط جتنا بڑھا دے اس کی مرضی ہے، اللہ جس کے لیے بڑھا دے رزق اسے پوچھنے والا کوئی نہیں، وَيَا قدر نپا تولا دے میرا رب تو اسے پوچھنے والا۔ اور مال بڑھ جانا یا مال کم ہو جانا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کی مرضی ہے، وہ جسے چاہے مال زیادہ دے دے، جسے چاہے نپا تلا دے دے، کم دے دے۔ یہ تم نے کہاں سے کامیابی کی دلیل نکال لی ہے؟ اور تمہیں دعوت دی جا رہی ہے کلمہ حق کی، تم کہتے ہو ہم نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ نحن اکثر اموالا و اولادا، ساڑھے کو مال بھی بتھیرا تے اولاد بھی بتھیری ہے، تا نہیں من دے۔ اچھا مال ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ما نحنو بمعذبین، جنہاں کو مال ہوئے نا انہاں تے عذاب نہیں آندا۔ یہ تمہارے سامنے ہے، حوالہ دیکھا نہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، قاسم ایک قرآن باجہ صاحب لگے رکھ، کیا کہتے ہیں؟ نشانی دا سرن وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، جن کے پاس مال ہوتا ہے نا اور اولاد ہوتی ہے ان پہ اللہ عذاب نازل نہیں کرتا۔ کیوں نہیں نازل کرتا؟ کہنے لگے کہ اللہ کی رضا اس میں ہے، جس سے وہ راضی ہوتا ہے اسے مال دیتا ہے، اولاد دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرا نبی اعلان کر، یہ کانسیپٹ غلط ہے، یہ تمہارا خیال ہے خیال، اور یہ تمہارا خیال غلط ہے کہ جس کے پاس مال ہو، جس کے پاس اولاد ہو، اللہ اسے عذاب نہیں دیتا، وہ کامیاب ہو جاتا ہے، وہ کامران ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، او میرا پیغمبر، او میرا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، میرا اللہ بڑھا دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، اور نپا تلا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، لیکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر بہت سارے لوگ اس حقیقت کو جانتے نہیں، وہ جانتے ہی نہیں اس حقیقت کو۔ اور سنو، وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، مال تمہارا اور اولاد تمہاری ایسی شے نہیں
جو تمہیں قرب دے دے اللہ کا کسی بھی درجے میں. تمہارا مال اور تمہاری اولاد ایسی چیز نہیں ہے کہ مال ہو تو اللہ کا قرب ملتا ہے، اولاد ہو تو اللہ کا قرب ملتا ہے. یہ شیطان کا وسوسہ اور دھوکہ ہے جو اس نے تمہارے دل اور دماغ میں بٹھا دیا ہے. یہ کس کا دھوکہ ہے؟ شیطان کا. بولو. شیطان کا دھوکہ ہے جو اس نے تمہارے دل دماغ پہ بٹھا دیا ہے، وگرنہ مال اور اولاد یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے. آپ نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے، پچھلے سبق میں آپ نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ قرآن کی تعلیم سے غفلت برتتا ہے، من یعشو عن ذکر الرحمن، اور جو بھی غفلت اختیار کرے رحمان کے اس قرآن سے، قرآن کی تعلیم سے، قرآن سمجھنے سمجھانے سے غفلت برتتا ہے، اس کی تعلیم کو اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتا، اپنی اولاد کے لیے ضروری نہیں سمجھتا، کہتا ہے بس بڑا ہو گیا جی، نماز 5 وقت پڑھ لوی دیے، ایو ہی کافی ہے، قرآن پڑھنا پڑھانا سمجھنا سمجھانا اے ساڈے اتے لازمی کوئی نہیں، اے مولویاں دا کام ہے، ساڈا کام کوئی نہیں. غفلت پہ غفلت. اپنے بچوں کو اچھے اچھے سکولوں میں پڑھائے گا، اچھے اچھے ٹویٹر ڈھونڈے گا ان کے لیے، لیکن قرآن کی تعلیم کو ثانوی درجہ بھی نہیں دیتا، پسے پشت ڈال دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں نقیض لہو شیطانا، ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں. دوسرے سادیاں لفظاں چ اسی انہوں شیطان آستے چھڈ دینے ہیں. یعنی جو قرآن کی طرف آتا ہے نا، شیطان تو ویسے ہی انسان کے پیچھے ہے، تو جو قرآن کی طرف آتا ہے جی اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے اسے محفوظ کر لیتا ہے، اور جو قرآن کی تعلیم سے غفلت اختیار کرتا ہے اللہ اسے وہیں پہ چھوڑ دیتا ہے، شیطانہ دے حوالے کر دیتا ہے. جلو اور پھر کیا ہوتا ہے؟ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، پھر وہی شیطان اس کا دوست ہوتا ہے. اور وہ دوست کیا کرتا ہے؟ اِنَّهُمْ لَا يَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وہ اسے روکتا ہے حق کی راہ سے. يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پہ ہیں. اور سمجھ آئی بات؟ وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم، آج بھی آپ لوگوں کو ملیں، جائیے مسجدوں میں 5 وقت نماز پڑھنے والوں کو ملیں، ان کا انٹرویو کریں، ان سے گفتگو کریں، آپ ان کی رائے لیں. خدا کی قسم میجورٹی جو ہے وہ قرآن سے باغی نظر آئے گی آپ کو. میجورٹی وہ آپ کو پنجابی کہتے ہیں چگن گے، تو سانو پیا دسنا. وہ اسی میں خوش ہیں کہ ہم صبح 2 رکوع تلاوت کرتے ہیں ناظرہ قرآن کی، اسی میں مطمئن. حالانکہ قرآن کی تلاوت خیر و برکت سے خالی نہیں ہے، لیکن صرف تلاوت قرآن ہی قرآن کا حق نہیں ہے بھائی، اس سے حق پورا نہیں ہوتا. قرآن کا حق ہے اسے سمجھنا. تلاوت آپ نے پورے پارے کی کر لی ہے لیکن سمجھ تو نہیں آئی نا کیا پڑھا ہے آپ، کیا مطلب کیا ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، کہ آئیے سمجھ. لیکن ابھی جو آپ آیتیں پڑھ رہے ہیں، آپ کے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی آ رہی ہے. اور جب بھی قرآن سنو اسے فٹ کرو زمانہ حال پہ اور دیکھو میں کہاں کھڑا ہوں. کیا یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں؟ ڈیفینیٹلی ہیں، 100% ہیں. ہم بھی تو اسی کوئی سکیور لائف سمجھتے ہیں نا. بچے نو ایف اے کرا دیتا ہے، بی اے کرا دیتا ہے، ہون بھاجی نو کاروبار بھی کرا دیتا ہے، فٹ ہے، ویاہ بھی کرا دیتا ہے، اولاد بھی ہو گئی سو ہیں، تے پھر کوئی مسئلہ ہو جاتا اور کی چاہیے، اے اور کی چاہیے، ویاہ تیرا کرا دیتا ہے، ایف اے بی اے تینوں کرا دیتا ہے، کاروبار سیٹ کرا دیتا ہے، اور کی چاہیے. یہ مطلب ہے اور کچھ بھی نہیں. اس فیوچر پلان میں قرآن کی تعلیم تو کہیں پہ بھی نہیں تھی.
حدیث کی تعلیم تو کہیں پہ بھی نہیں تھی، اسلام کا بیانیہ تو کہیں پر بھی نہیں تھا، لیکن 5 وقت دا نمازی پیو پتر نو پیا کہندا اور کی چاہیے، اور فیٹے ایو ہی زندگی ہے۔ آندھے نا جی منڈے دی زندگی بڑی سیٹ ہو گئی ہے، پا جی باہر گیا اللہ نے باہ پھاڑ لی، آندھے نا کہ نہیں، وہ کہیں دے نا کہ نہیں، سلطان پنجابی سمجھ آتی ہے، اللہ نے باہ پھاڑ لی ہے جی منڈے دی، چیک لگا سو، جیک بڑا جیک لگا سو پا جی، پھڑی لاندا ہوندا سی، پھڑی بازار وچ پھڑی لاندا ہوندا سی، بڑا جیک لگا سو، کہ بڑا جیک لگا سو، اللہ نے باہ پھاڑ لی۔ دسو انہوں غسل دے فرائض نہیں آندے تے آندا اللہ نے باہ پھاڑ لی، وہ اپنے پیو دا نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا تے آندا اللہ نے باہ پھاڑ لی، اسے اپنی صفائی کا طریقہ نہیں آتا، وہ کہتا اللہ نے باہ پھاڑ لی۔ وہ ہیں گلاں کہ نہیں، وہ نبی دی سنت منڈوا پیا سٹدا آندا اللہ نے باہ پھاڑ لی۔ وہ قرآن کی تعلیم کی طرف آتا ہی نہیں، اسے ناظرہ قرآن نہیں پڑھنا آتا، اور سورہ اخلاص نہیں آتی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کو پڑھتا ہے ولم یکن لہ کفوا احد، اسے سورت اخلاص نہیں آتی، تے مسیتی تبصرہ پہ آندا آندے نے جی ریاض دے منڈے دی اللہ نے باہ پھاڑ لی، چیک لگا تو چنگا، ڈینکی لائی سو سیدھا یونان پہنچ گیا ہے، کچھ نہیں سو یا راہ چ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم، مال اولاد ایسی شے نہیں، تقربکم عندنا زلفا، کہ تمہیں قرب دلا دیں اللہ کا کسی درجہ میں، ایسی شے نہیں ہے مال۔ یا اللہ پھر کون سی چیز ہے جو تیرا قرب دلاتی ہے؟ اگر مال بھی نہیں، اولاد بھی نہیں، ذات پات بھی نہیں، رنگ نسل بھی نہیں، قوم برادری بھی نہیں، تو پھر کون سی چیز ہے، کون سی چیز ہے جو تیرا قرب دلا دے، جو تیرے نزدیک کر دے، جو تیرا قرب دلا دے، وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ چیز میں بتاتا ہوں، الا من آمن وعمل صالحا، بے شک اب پڑھے آ جائے کہ نہیں، الا من آمن وعمل صالحا، اللہ فرماتا ہے ہاں جو شخص ایمان لے آیا اور نیک صالح عمل کرنے لگ گیا، فاولئک لہم جزاء الضعف بما عملوا وهم فی الغرفات آمنون۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے دگنی جزا ہے، دگنا بدلہ ہے ان کے اعمال کا، اور یہ وہی ہیں جو جنت کے بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے۔ آ جاؤ اپنے اس سبق پہ، سورہ زخرف پہ آ جاؤ، جہاں آپ کا رکوع ہے اس پہ آ جاؤ، 13ویں رکوع پہ، یا عباد لا خوف علیکم لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ او میرے بندو، او میرے بندو، او میرے بندو، اب تم دنیا سے کوچ کر کے آ گئے ہو، ان سے کہا جائے گا او میرے بندو، تم نے دنیا کے اندر بڑا میں اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزاری، پیغمبر کی اتباع میں زندگی گزاری تم نے،
اور تم نے دنیا کے اندر میرے نبی کی سنت کو ترجیح دی، رسم و رواج کی پرواہ نہ کی تم نے، پرواہ کی تو عزت محمد کی، پرواہ کی تو ادب محمد کی، پرواہ کی تو تعظیم محمد کی، پرواہ کی تو تکریم محمد کی۔ تساں میرے محمد دی کانڈ نہیں لگن دیتی تے میں اج تواڈی نہیں لگن دیندا، میں اج تواڈی نہیں لگن دیندا کانڈ۔ یا عباد اللہ خوف علیکم اليوم، او میرے بندیو کوئی خوف نہیں تواڈے اتے اج دے دیاڑے، اور نہ تم غمگین ہوگے۔ الذین آمنو، اللہ کیڑے لوگ نے؟ اللہ فرماتا یہ وہ ہیں جو ایمان لائے، انہاں وچ کمیار بھی، انہاں وچ موچی بھی، انہاں وچ پٹھان بھی، انہاں وچ راجپوت بھی، انہاں وچ سید بھی، انہاں وچ خان بھی، جٹ بھی، باجوے بھی، ارائیں بھی، ترخان بھی، اے سارے جڑیاں قوماں لے، انہاں وچ سارے او لوگ او جڑے ایمان لے کے آئے، پھر اس ایمان اتے عمل دا پانی چڑھایا ہے نا، اس ایمان اتے اپنی عزت تے غیرت نو وہایا، غیرت نال رہے اس ایمان اتے، غیرت نال ثابت قدم رہے اس ایمان اتے۔ اللہ فرماندا ایمان لے آندے ہونے بھی آیاتنا، ساڈیاں آیتاں اتے، قرآن اتے ایمان، صاحب قرآن اتے ایمان، وکانو مسلمین، پھر او دے اتے ایمان لے آ کے چھڑے ہو نہیں نے، ایمان لے آ کے مرد دم تک اس قرآن دے پچھوں چل دے رہے، کانو مسلمین، انہاں دا خاتمہ ایمان اتے ہویا، متی تے فرما بردار بن کے زندگی گزار دے رہے۔ ہون جی دعائے نے تے اعلان ہونا ہے ادخلوا الجنہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کی اعلان ہونا ہے ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، داخل ہو جاؤ جنت چ تسی بھی تے تہاڈیاں پاک دامنا بیویاں بھی، تہاڈیاں پاک دامنا بیویاں بھی، تساں بھی تے تہاڈیاں۔ ایک روایت ملتی ہے کہ جب جنتی جنت میں جائے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے جنت کی حور کو لائیں گے، اتنی خوبصورت، اتنی خوبصورت، اس حور کو دیکھے گا تو دیکھتا ہی رہ جائے گا۔ انسان حسن پرست تو ہے نا، حور کو دیکھے گا دیکھتے ہی رہ جائے گا۔ ہیں اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے تیری بیوی نو بلاویے، اور بیوی تیری جنت دے وچ آ جاوے، وہ کہے گا یا اللہ سی کے آئی، کیا کہے گا ہے ٹھیک ہے۔ دوجی والی پھر اللہ کہن جو بلاویے بیوی تیری دنیا والی، یا اللہ ٹھیک۔ پھر تیسری والی اللہ تعالیٰ سوال کرن، پھر کہے گا یا اللہ، بار بار اللہ پہ پوچھتا، کہے گا یا اللہ بلا لو پھر، ویسے ایسا ہی سی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کی بیوی جب پردے ہٹائے جائیں گے نا، تو اس کی بیوی کو اس حور سے 70 گنا زیادہ حسن دیا جائے گا، 70 گنا زیادہ اسے حسن دیا جائے گا، 70 گنا زیادہ اسے پرکشش اس حور سے بنایا جائے گا۔ تو جدو دے سامنے لیا کہ اللہ کہن گے ہون، یا اللہ ٹھیک ہے، میں کدو آکھا ٹھیک ہے۔ ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ فرمائیں گے ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں بھی، تے سنو جوڑیو،
سنو جوڑیو او جوڑیو جنت چ پہلا پاندے جاندے ہو پہ سنو صرف جنت چ بھیجیا نہیں تو حبارون تمہیں خوش کر دیا جائے گا تمہیں کون پیا کہندا ہے لمبردار چیئرمین بول دے نہیں ایم پی اے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کون پیا کہندا ہے اللہ ان وعد اللہ حق اللہ تو وعد اپنے وعدے کو سچا ہے اللہ کی پیا کہندا تو انو خوش کرتا جائے تمہیں خوش کر دیا جائے گا یطاف علیہم بصحاف من ذهب واکواب او جھمکا بنایا سیا دنیا اتے او حلال دی کمائی جوڑ جوڑ کے حلال دی کمائی جوڑ جوڑ کے پیسے بچا بچا کے حلال دی کمائی چوں ایک انگوٹھی بنوائی سی بیوی لئی او دے وچ وی کھوٹ سی او دے وچ وی کھوٹ سی او دے وچ وی کھوٹ او دے وچ وی ملاوٹ او دے وچ وی دا اللہ فرماندے نے جدوں اے جنت وچ جوڑا جاوے گا تے جنت دے پلنگاں اُتے تکیا لا کے بیون گے یطاف علیہم گردش کرائے جائیں گے ان پر بصحاف تھال تھال او گرام نہیں 1 گرام تے 2 گرام نہیں تھال انج پھیرے جاون گے انہاں دے سامنے تھال کادے تھال من ذہبن سونے دے تے سونا بھی خالص سونا وے بولو سونا وے تے اکواب پیالے چھلک دے ہوئے شراباں دے آکھو سبحان اللہ یہ حلال شراب ہے یہ حلال جنت دی چھلک دے ہوئے پیالے اور ساگر فیہا ما تشتہی الانفس وتلذ اللہ فرماندے نے وہاں ہوں گی اور بھی چیزیں کون سی تشتہی الانفس او ویندیاں جڑی دل نو بھا جان ویندیں جڑیاں دل نو بھا جان چس آ جاوے وتلذ العیون لذت دیتی ہیں جو چیزیں آنکھوں کو اتنا حسن اتنی خوبصورتی اتنی پیاری چیزیں ہاں جی ہاں وہ ساری چیزیں دے کر اعلان کیا جائے گا وَأَنْتُمْ فِيهَا خالدون او جوڑیو ایتھے سال نہیں 2 سال نہیں 3 سال نہیں او دنیا اتے ویاہ ہوئے کڑی منڈے دا تے 10 سال ننگن جوانی ڈلنا شروع ہو جائے تے پچھو کیویں ننگیا وقت کہندا کل دی گل سی کوئی سمجھ اللہ فرمان گے انتم فیہا خالدون اور تساں دوہاں جنت چ رہنا ہے تے ہمیشگی دی زندگی اللہ صرف زندگی اللہ فرمان دے نا جوانی ہے تے ہمیشگی دی اور تندرستی ہے تے ہمیشگی دی اے حسن ہے تے ہمیشگی دا ایک روایت چاندہ ہے اللہ دے محبوب پیغمبر فرمان دے نے صلی اللہ علیہ وسلم جنت دا حسن ہر شے دا حسن درو دیوار دا حسن او جنتی بندیاں دا اپنا حسن ہر لمحے وددا جاوے گا وددا جاوے گا وددا جاوے کدی بھی گھٹ
کدی بھی کمی نہیں آوے گی۔ اللہ فرماندے نے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اے او جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنایا گیا، کس وجہ سے؟ تسی سید سوتا، تسی پیر سوتا، نا نا نا، او تسی وڈیرے سوتا، مالدار سوتا، وارث بنایا جنت دا، کارخانہ سی تیرا تاں تینو جنت دا وارث بنایا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، کیوں وارث بنایا تینو جنت دا؟ او جتیاں گنڈنا لیا، دنیا تے تینو حقیر سمجھ دی سی، پر اساں تینو وارث بنا دیتا ہے جنت۔ چولہے اتے ہنڈیاں پکاونا لیا، دنیا تے تینو کمی سمجھ دی سی، اسا تینو جنت دا وارث بنا دیتا ہے۔ بڑے بڑے چودھری تے ٹھونپاں تے ٹونٹاں لے اج ویکھ ذلیل تے حقیر ہوئے کھلوتے نہیں، تینو اسا وارث بنایا تا کیوں بنایا؟ اللہ فرماندے نے بما کنتم تعملون، اس واسطے وارث بنایا ہے جڑے اعمال تو کردہ رہ گئے دنیا تے، انہاں عملاں دی وجہ تو اساں تینوں سب تو کامیاب کر دیتا۔ کنا وجہ تو؟ او جڑے اعمال تو کردہ رہ گئے ہیں۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ، تمہارے لیے اس جنت میں فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ، اور تیرے پتر تے دھیاں تے تیری بیوی تا تو آپ حلال دی روزی کھا دیئے ساری زندگی، حرام دا کٹیا فروٹ بھی تساں زبانہ تے نہیں لے آندا، بڑی بڑیاں شیاں تساں دسترخانہ تے پئیاں چھڑ دیتیاں، کیوں؟ او میاں دے اتے نا جو غیر اللہ دا آ گیا ہے، ایک اللہ دا نا نہیں آیا، تے میں اپنے اللہ نال غیرت وہانی ہے، میں اس شے نو ہاتھ نہیں لاندا جڑی شے اتے اللہ دا نا نہ لیا جاوے، کسے ہور دا نا لیا جاوے، جڑی اللہ دے نا اتے تقسیم نہ ہووے، پائیں ولیاں تے نبیاں پیغمبراں تے غوث تے کتب تے عبداللہ دے نا اتے ہوئے، اور پاویں صوفیاں تے کلندراں دے ناماں اتے ہوئے، میں اس شے نو ہاتھ بھی نہیں لاندا، کیوں؟ میں غیرتی عبادت اللہ دی غیرت والا مسئلہ، تے میں اللہ دی غیرت وچ غیور رہنا چاہنا، میں بے غیرت نہیں بننا ہے، کیونکہ خیرات یا میاں زکات یا صدقات یا میاں کوئی بھی شے جڑی تقسیم ہوندی ہے پئی اللہ دے سوا جے کسے ہور دے نا اتے تقسیم ہوئے، میں مارتا سکنا پر زبان اتے او شے لیاون واسطے میں تیار، بولو میں تیار کوئی نہیں، کیوں؟ وما اہل بہ لغیر اللہ، جدو غیر اللہ دا نا آ گیا ہے، غیر اللہ کون ہے؟ اللہ دے سوا کوئی بھی ہووے جدو اللہ دا نا اللہ واسطے نہیں، تے پھر جدے مرضی واسطے یہ او اللہ دے غیر واسطے یہ، میں تے نہیں کھاندا، ایک ہی آندہ اجدہ آندہ نہیں اساں تے نہیں نہ انج کیتا، لیکن پھر سیاست ہے، پھر دکانداری ہے، پھر بزنس ہے، پھر جی محلے داری ہے، پھر جی برادری تے رشتہ داری ہے، وہ کرنا پیندا ہے، جانا پیندا ہے، اور رزق ہی سی چول ساجے باز پتی دے کائنات دے ایڈے لمے اتے بادام پہ ساجے کے، ہن بادام حرام نے، بکرے دیاں بوٹیاں پٹھ دیاں اے حرام نے، میں دو ترے گھرا لائے نے، بس دو ترے لکمے لائے، وہ دو ترے لکمے تباہی دا سبب بن گئے، اور تو اللہ دی غیرت وچ غیور نہیں بنیا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ تقسیم ہونے والا رزق حلال نہیں ہو سکتا، یہ تو خنزیر کے گوشت سے بھی بدتر ہے، خنزیر کے گوشت سے بھی بدتر،
آندا میں تے 2-3 لکمے لائے دھکے نہ لے گئے ہن چاچے ہری لے گئے ہن دھکے من حرامی تے اجتاں ٹھیر کون لے گئے ہن جی دھکے نہ لے چاچے ہری اللہ کہتے ہیں لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تمہارے لیے اور دنیا وچ جے چھڈیا ہی ٹکر میں اللہ دی غیرت وچ اللہ کہندا لکم فیہا فاکہۃ کثیرہ دنیا دے میوے کی شین ہون میں جنت دے میوے تیرے اگے رکھاں میرا بندہ تے کثیرہ جنہوں اللہ کثیر کہندا ہے انہاں دی تعداد کتنی ہوے گی تو تے کلو نو آنا نا بس کرو پاج بڑے نے تیرا تے کثیر کلو ہے نا تے جنہوں اللہ کثیر پہ کہندا ہے اللہ حدیث میں آتا ہے درخت کے جس درخت جنت کے جس درخت سے یوں کر کے پھل اتارے گا ابھی وہ اتار کے اس کے منہ کی طرف نہیں آیا کہ وہیں پہ دوسرا آ بھی جائے گا اور کوئی جنت دا مگ کوئی جنت دا بٹیر ایتے تے پجریاں دوجیاں وچوں کڈ کے دے آندے نے جہاں شکار کر کے لے آندا ککڑ لوکاں دے ککڑ نال تے گوانڈیاں دے چوری کر کے تے کھا گئے تے اونوں وچ بلا لیندے نے ساڈا ایک دوست سی آندا میں نال دے ککڑ چوری کیتا تے انہاں نوں بلا کے تے میں بوٹی پٹ والی پا کے دتی شوربے نال میں کھاؤ جی پھر تے لا لیے نا دسو انا للہ و انا الیہ راجعون ہائے 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 اللہ فرماندا ہے اسی تانوں جنت دے لذیذ پھل تے میوے دیواں گے تے کثیر تعداد وچ دیواں گے منہا تاکلون جن میں سے تم کھاؤ گے پیو گے مزے کے ساتھ اور کمال یہ ہے کہ ان کو کھانے کے بعد جب سیر ہو جائے گا بندہ ہلکا سا پسینہ ماتھے پہ آئے گا ہر چیز ختم پھر بھوک باجوہ صاحب پھر بھوک اللہ اللہ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون دا سیگا اللہ بولیا جنتیاں واسطے بھی کہ ہمیشہ جنت چ رہن گے ایتھے بھی بولیا ان المجرمین بے شک مجرم کیڑے مجرم اور جنہ قرآن دی تعلیم تو غفلت اختیار کی تھی جنہ قرآن دیاں آیتاں دا مذاق اڑایا جنہ قرآن نو پسے پشت پا دیتا جنہ قرآن دی تعلیم نو ثانویں درجے اتے رکھیا جنہ خود بھی قرآن نہ سکھیا تے اپنی اولاد نو بھی نہ سکھایا جنہ نے ساری زندگی قرآن پڑھن تے پڑھان تے سمجھن تے سمجھان دی پاسے اپنی توجہ ہی نہیں کھڑی اللہ فرماندے نے فی عذاب جہنم خالدون اے مجرم جہنم کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جی یہ قسم بند کر چھوڑ یہ ہمارا